الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو چیزیں ہیں، ایک ہے کثرت، زیادتی، بہتات، اور دوسری چیز ہے برکت. ان دونوں میں بندہ فرق نہیں کر پاتا. ساری عمر اس کی جستجو کثرت میں ہوتی ہے کہ ہر چیز کی زیادتی میرے پاس جمع ہو. کپڑے ہیں تو بہت ہوں، نئے نئے جوتے بہت ہوں، مال ہو تو بہت ہو، ہر چیز بہت ہو. یہ ہے عام ذہن کہ میں ایسا کاروبار کروں اور ایسی محنت کروں کہ جس میں مجھے بہتاتیت نظر آئے، ہر شے زیادہ نظر آئے. اگر ہم قرآن کریم کی آیات میں غور کریں تو کثرت کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کثرت سے بھی زیادہ ایک اچھی چیز ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں تکاثر نے غافل کر دیا. مال کی کثرت نے، ایک دوسرے پر بڑھنے نے، میں اس سے مال میں بڑھ جاؤں، وہ کہتے ہیں میں اس سے مال میں بڑھ جاؤں، ساری عمر اسی میں گزر گئی. الہاکم التکاثر، اس ایک دوسرے پر تکاثر نے، باہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے نے تمہیں ہلاک کر دیا، غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، ساری عمر تو اسی سوچ میں گزری اور نتیجہ فرمایا وہ وقت آ گیا حتی زرتم المقابر کہ تم نے قبروں کی زیارت کی. پھر تم قبروں تک پہنچ گئے، موت آ گئی، لیکن کثرت کا جو جذبہ ہے وہ اندر سے ختم نہ ہوا. اور فرمایا سورہ الحدید میں بھی دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت تکاثر فی الاموال والاولاد، میرے پاس مال زیادہ ہو، میرے پاس اولاد زیادہ ہو. کثرت کا ذہن ہے، اکثریت کا ذہن کثرت کا ہے. بلکہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس حقیقت سے آگاہ ہوں گے کہ مال اولاد کی کثرت یہ انسان کے لیے اتنی مفید نہیں ہے، بلکہ مضر ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے، جتنی کہ انسان کے لیے مفید اور نفع بخش چیز وہ کون سی ہے؟ وہ ہے برکت. برکت اور چیز ہے، کثرت اور چیز ہے. اس میں عام لوگوں کو فرق نہیں آتا. برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی ہے کثرت النفع، کسی چیز کا مبارک ہونا، برکت والا ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے کثیر المنافع، یعنی اس شے کے نفع بہت زیادہ ہیں. اب مال تو آ گیا، آپ نے کما بھی لیا اور کئی طریقے آپ کو آتے بھی ہیں کمانے کے،
لیکن کبھی آپ نے اللہ سے اس مال میں برکت مانگی ہے کہ اللہ اس مال میں آپ کو برکت عطا فرمائے؟ برکت تو نہیں مانگی، آپ نے تو کثرت مانگی ہے، برکت تو مانگی نہیں ہے۔ اس لیے مختلف راستوں سے وہ مال نکل جاتا ہے، وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان پریشان ہوتا ہے، اوہو میں نے محنت بھی اتنی کی تھی۔ اولاد انسان کی ہو، زیادہ ہو، اس میں سے کوئی بھی کام کا نہ ہو، آپ نے اولاد تو زیادہ مانگ لی ہے۔ ایک ہو، دو ہو، قلیل اولاد ہو، لیکن وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، فرما بردار ہو، راحت پہنچانے والی ہو۔ وہ تھوڑی ہوگی اولاد لیکن ہوگی تو برکت والی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا اصل میں۔ اسی طرح آپ نے مال بہت کما لیا ہے لیکن بیماریوں پہ خرچ ہو رہا ہے، مقدمات پہ خرچ ہو رہا ہے۔ آج کل چوریاں بہت ہو رہی ہیں، ہے نہیں؟ چوری میں وہ مال ضائع ہو رہا ہے۔ ایک دن میں آ رہا تھا بازار سے، گزرا تو دیکھا تو سارے لوگ ایک طرف متوجہ تھے، ایک دکان کو آگ لگی ہوئی ہے۔ اب وہ آگ کب بجھے گی، اس کا نقصان کب ختم ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو تو کیا مانگو، برکت مانگو۔ ہمارے استاد اللہ کو پیارے ہو گئے، استاد مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث، وہ یہ بات خصوصیت کے ساتھ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو تو کیا مانگو، برکت مانگو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی ادعیہ میں، اپنی دعاؤں میں برکت کا استعمال کثرت سے کرتے تھے۔ اس کی ایک مثال، مدینہ طیبہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو نبی علیہ السلام کے پاس لوگ لاتے، اور آپ علیہ السلام چھوٹے بچے کے لیے جو دعا کرتے تھے وہ برکت کی دعا کیا کرتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ بڑے ادیب اور ساتھ ہی ایک چیز کے بڑے باذوق، ان کی مشہور ہے چائے بڑی ان کی مشہور تھی۔ جو بھی ان کی چائے پیتا تھا ان کا مہمان بنتا تھا تو وہ تعریف کرتا تھا۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، انہوں نے چائے پیش کی تو کہا کہ ہماری چائے شاہ صاحب آپ کو کیسے لگی؟ عمر میں مولانا ابو الکلام آزاد بڑے تھے، شاہ صاحب سے بھی بڑے تھے۔ ہاں جی آپ کی چائے ماشاءاللہ بہت جیسے تعریف ہے ویسے بہت اچھی آپ کی چائے ہے، اگر اس میں ایک چیز اور ڈال دی جائے تو میرے خیال کے مطابق یہ اعلیٰ بن جائے گی۔ فرمایا وہ کیا؟ اب اتنے بڑے باذوق کے سامنے ایک چیز کے اضافے کا ذکر کرنا یہ بھی کسی باذوق آدمی کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اس چائے کے اندر کچھ زعفران ڈالا جائے تو یہ چائے بڑی اعلیٰ چائے شمار ہو جائے۔ تو حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ نے فرمایا شاہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو آگے سے شاہ صاحب نے فرمایا حضرت لمبی عمر کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی ہو سلیقے کی ہو۔ تو وہی بات آ گئی کیا مانگی ہے؟ برکت مانگی ہے، کثرت نہیں مانگی۔ حدیث پاک کا دوسرا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں اور صحابہ کے باغات، کھجور کے باغات، جب کسی بھی صحابی کے باغ میں کھجور کا کوئی درخت ایک یا دو دانے پکے ہوئے ظاہر کرتا تھا وہ اتار کے مختصر دانے، یہ پہلے دانے ہیں جو اس کھجور نے دیے ہیں، اس باغ سے ہمیں حاصل ہوئے، وہ دانے لے کر سب سے پہلے صحابی پہنچتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے صحابہ کے باغات کے لیے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے اس مدینہ شہر میں برکت عطا فرما۔ تو کیا مانگی ہے اور کیا نہیں مانگی؟ برکت مانگی۔ اچھا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعا ہے کہ ہمارے مدینہ شہر میں برکت عطا فرما، وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ اور ہمارے استاد حضرت مولانا محمد عابد صاحب کہتے 5 سال میں الجامعہ الاسلامیہ مدینہ منورہ میں پڑھتا رہا ہوں، فرمایا کہ ہمارا اپنا تجربہ ہے، ہم اپنے گھر کے لیے بنایا کرتے تھے سالن، کھانا تیار کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں، فرمایا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مہمان 2 آ گئے، 3 آ گئے، 4 آ گئے، بظاہر وہ 2 آدمیاں بیوی کے لیے وہ بنتا تھا، لیکن فرمایا کہ وہ مہمان بھی کھا لیتے تھے، سب کو وہ پورا ہو جاتا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ پورا کیسے ہو گیا۔ اس چیز کا کیا نام ہے جی؟ کثرت نہیں ہے اس چیز کا نام، اس چیز کا نام برکت ہے۔ ہم چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کثرت ہو جائے،
گننے میں زیادہ ہو پیسہ، گننے میں بڑھ کر ہماری سوچ آگے ترقی نہیں کرتی کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے یا نہیں. کاش ہم اللہ تعالیٰ سے دعا میں کیا کہیں، اے اللہ ہمیں کیا نصیب فرما، برکت. برکت مانگنے والے بن جائیں ہم. اس برکت میں آپ کی روزی میں بھی برکت، آپ کے گھر میں بھی برکت، آپ کی اولاد میں بھی برکت، صحت میں بھی برکت، پریشانیوں سے بھی چھٹکارا. یہ چیز ہوگی اگر ہم اللہ سے برکت مانگیں. میں دعا پڑھ رہا تھا اور سنا رہا تھا آپ حضرات کو کہ نیا نیا پھل سب سے پہلے وہ کس کے پاس لایا کرتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے. دعا کا میں نے ابھی پہلا حصہ ہی پڑھا کہ تھوڑی سی تشریح ہو گئی اس کی. اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے مدینے میں برکت پیدا فرما. وثمرنا، اے اللہ ہمارے مدینہ میں جو باغات ہیں ان باغات کے پھلوں کے اندر برکت پیدا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی. یہ نہیں فرمایا کہ باغ زیادہ پھل دے، بلکہ کیا فرمایا؟ برکت عطا فرما. آپ غور کرتے رہے. اور فرمایا وفی مدنا وفی صاعنا. صاع بڑا برتن ہوتا تھا اور مد جو ہے اس کا چوتھا حصہ ہوتا تھا، وہ چھوٹا ہوتا تھا. یہ پیمانے تھے اس وقت، برتن تھے، کھلے منہ والے برتن تھے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اے اللہ ہمارے ان برتنوں میں بھی برکت پیدا فرما. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان برکت کی دعا ان برتنوں میں بھی مانگ رہے ہیں. ہمیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہماری سوچ سوئی اڑی ہوئی ہے، گننے میں زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو. یہ وہ شرعی روح ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اے اللہ تو تھوڑا دے یا زیادہ دے، اے اللہ دے تو برکت والا، دے تو عافیت والا، دے تو سلامتی والا. یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا. بلکہ آپ نے جو اپنی امت کے اوقات کے لیے دعا فرمائی ہے، ذرا آئیں وہ کس وقت میں ہے. میری امت کے لیے برکت رکھ دی گئی ہے. کس میں؟ فرمایا فی بکورہا، صبح کے اوقات میں میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. ہمارے تاجر حضرات کیا کرتے ہیں؟ وہ راتوں کو جاگتے ہیں. صبح کی نماز بھی گئی، صبح کے اوقات بھی گئے. یہ جتنا ہمارا نظام چل رہا ہے، آپ کی دکانیں کب کھلتی ہیں جی؟ 12 بجے دن کو، باقی رات کو جی 3 بجے تو سوتے ہیں. وہ جو برکت والا وقت تھا وہ تو ہم نے کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. نہ نماز، اگر نماز پڑھ کے پھر بھی سو گئے تو جو اصل وقت تھا تجارت کا، وہ اصل وقت تجارت کا 12 بجے نہیں ہے. تجارت کا اصل وقت 9 بجے نہیں ہے. اصل جو حدیث پاک ہمیں کہہ رہی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کام کاج کی ابتدا صبح کریں، صبح کریں. اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے. یہی حدیث سن کر کہ میری امت کے لیے اللہ نے برکت کس میں رکھی ہے؟ صبح کے وقت میں. صحابی جو اس حدیث کے راوی ہیں حضرت صخر بن ودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانا تاجرن، وہ تاجر تھے. اس حدیث کے سننے کے بعد وہ اپنی تجارت کس وقت شروع کرتے تھے؟ اللہ صبح شروع کرتے تھے. اس حدیث کے سننے کے بعد اپنی تجارت، اپنے کاروبار کو اللہ صبح شروع کر دیتے تھے. اور ان کے بارے میں آتا ہے کیا؟ اسرا وکثر مالہ، اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، اتنی برکت عطا فرمائی کہ مال آتا تھا، تھوڑے سے مال سے گھر کی ضروریات پوری ہو جاتی تھی، بچ بہت زیادہ جاتا تھا. اتنا زیادہ اللہ نے ان کو جی صبح کی تجارت میں برکت عطا فرمائی کہ ایک دن پریشان ہو کر بیٹھے تھے. کیا اب مال اتنا آ گیا، میں رکھوں کہاں اس کو، میں اس کو کہاں رکھوں میں؟ اور ادھر صبح کے اوقات میں کاروبار شروع کرنے میں میرے نبی کی دعا موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا رکھی ہے جی؟ برکت رکھی ہے. وہ تاجر، وہ چنے بیچنے والا، وہ دودھ بیچنے والا، وہ دہی بیچنے والا جو صبح اٹھ کر نماز بھی پڑھتا ہے، فوراً اپنا کام بھی شروع کر دیتا ہے، اس کے پیسوں کے اندر اگر وہ امانت داری سے کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ صبح کے اوقات میں اللہ نے کیا رکھی ہے. اتنی بات میں عرض کر دوں، ایک چیز کو لازم پکڑ لیں کہ اس سے بھی گھر میں برکت پیدا ہوتی ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب بھی آپ گھر میں قدم رکھیں آپ گھر والوں کو سلام ضرور کریں. آپ کیا کہیں جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ گھر میں داخل ہوتی 2 کام آپ نے کرنے ہیں. نمبر 1، داخل ہوتی ہی آپ نے کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ اہل خانہ تک میں پہنچ گیا ہوں
گھر والوں تک پہنچ گئیں تو آپ نے ان کو کیا کہنا ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے عند دخولہ البیت، جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیاطین کیا کہتے ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے، شیاطین کہتے ہیں چلو 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 اس گھر کو چھوڑ دو، کیوں؟ لا مبیت لنا ولا عشاء لنا، یہاں ہمیں رات گزارنے کا موقع ہی نہیں دیا ہے اس نے، نہ رات گزار سکتے ہیں نہ شام کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ شام کا کھانا رات کا گزارنا شیطانوں کو اس گھر میں ملتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر۔ وآخر دعوانا